سامعین حضرات، آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ علیہ۔ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہے اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسلک و مذہب کا تحفظ ہو، لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے وابستہ رہیں، اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز بروز نجدی ملاؤں اور صلح کلیوں کی گمراہ کن باتوں کو سن کر اپنا ایمان اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، وہ ان کو پہچان کر مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ اگر آپ حضرات بھی اپنے یہاں کی کوئی کانفرنس، جلسہ، کوئی پروگرام رضوی نیٹ ورک پر اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو رضوی نیٹ ورک کے بانی جناب الحاج شیخ سجاد حسین رضوی سے رابطہ قائم کریں۔ واٹس ایپ نمبر 7887474416۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ تقریباً سارے الحمدللہ، میرا تو حسن ظن یہی ہے کہ سارے غوث پاک کے دیوانے بیٹھے ہوئے اور غوث پاک سے عقیدت محبت رکھنے والے بیٹھے ہوئے۔ غوث پاک فرماتے جو اپنی نسبت میری طرف جوڑ لے تو میں اس کا پیر ہوں، تو محبت رکھنے والا بھی حضور غوث پاک کا مرید ہے، ان سے عقیدت رکھنے والا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جتنے بھی غوث پاک کے عقیدت مند اور بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جب اس الفاظ اس جملے پر میں آؤں غوث اعظم کا، تو باقا آواز بلند کہیں غوث اعظم کا۔ کیا کہا گیا؟ اتنی سلو بھی نہیں ذرا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ منیدا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ۔ میرے غوث پاک کا ارشاد پاک ہے کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا، اور میرے غوث پاک نے داروغہ جہنم سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جہنم میں میرا کوئی مرید بھی ہے؟ تو داروغہ جہنم جو ہے فہرست میں دیکھ کر بتاتے ہیں کہ یا غوث پاک آپ کا کوئی مرید جہنم میں نہیں۔ روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، یہ
دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا. غوث پاک سے بیعت ہونے والے طریقتاً قادری کہلاتے ہیں. قادری طریقت کے حساب سے وہ قادری ہیں. حضور پاک غوث پاک کا دیوانہ ایک بات کہہ گیا، فرشتے قبر میں پوچھیں گے مجھ سے تو میں کہہ دوں گا طریقہ قادری ہوں، نام لیوا غوث اعظم کا. طریقہ قادری ہوں، نام لیوا. ہمارے غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا غوث اعظم کل میرے گھر میں آپ کھانے کی دعوت قبول کیجیے نا. میرے غوث پاک تو سخی ہے نا، سخی ابن سخی، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے، دعوت قبول کرنی. کہا جا تیرے گھر میں کل دعوت. وہ چلا آیا خوش خوش. ایک دوسرا آیا، عرض کی حضور کل کی دعوت میرے گھر قبول کیجیے نا. میرے غوث پاک نے کہا تیرے گھر قبول کی، تو بھی جا. وہ بھی خوش خوش چلا گیا. تیسرا آیا، دعوت قبول کر کے کرا کے چلا گیا. چوتھا آیا، اس طرح 70 آیا. کتنے؟ 70 70 کے 70 کی دعوت حضور غوث پاک نے قبول کر لی. اب سب کے سب خوش. حضور غوث پاک سب کے یہاں پہنچے. اب آپ کے گھر میں کوئی ایک بہت ہی زبردست بزرگ آ جائیں تو آپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی ہے نا. آپ دوسرے دن نہ چاہتے وہ بھی کہو گے ارے بھائی میرے گھر تو کل عید ہو گئی، میرے گھر تو فلاں آئے تھے کل. ہوا یوں ہی دوسرے دن بازار میں ایک نے کہا ایک سے ارے کل تو ہماری عید ہو گئی. کیا خیریت تو ہے؟ کل تو عید ہماری بھی تھی، ہمارے گھر غوث پاک آئے تھے. بولے کیا بات کرتے ہو، غوث پاک تو میرے گھر میں تھے. تو تیسرا بولتا ہے تم دونوں کو کیا ہو گیا بھائی، غوث پاک میرے گھر میں تھے. چوتھا بولتا ہے میرے گھر میں تھے. 70 کے 70 کہتے نہیں میرے گھر میں تھے. اب معاملہ عجیب ہے. یہ معمہ کیسا ہے؟ فیصلہ یہ ہوا کہ چلو غوث پاک کے دربار میں چلتے ہیں اور حضور غوث پاک کے خادم خاص سے پوچھتے ہیں کہ غوث پاک کل کس کے گھر میں تھے. اب وہ سب کے سب مل کے جا رہے ہیں. حضور غوث پاک کے خاص خادم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یہ بتائیے کہ کل غوث پاک کس کے گھر میں تھے، آپ بتائیے. تو وہ خادم خاص کہتے ہیں کہ کل غوث پاک تو کہیں نہیں گئے تھے، کل تو غوث پاک یہیں تھے، اپنے حجرے میں تھے. یہ معمہ کیا ہے؟ گئے وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا. آج میں نے اخبار میں پڑھا پاکستان نے ایک میزائل کا تجربہ کیا اور وہ میزائل کتنی اسپیڈ سے گیا اور کتنی اسپیڈ سے کتنی دیر میں کتنا اس نے سفر کیا. 7 منٹ میں، صرف 7 منٹ. 7 ایک منٹ میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں؟ 60 کو اگر 7 سے ضرب دے دے تو کتنا بنتا ہے؟ 6 7 42 420 منٹ میں، 420 سیکنڈ میں. صرف 420 سیکنڈ کے اندر وہ کتنا فاصلہ طے کر لیا اس نے؟ 900 کلومیٹر. کتنا؟ یعنی کہ آدھی سیکنڈ سے بھی کم. 1 کلومیٹر جو ہے وہ آدھی سیکنڈ سے بھی کم. دنیاوی چیزیں بنائی گئی ہیں. دنیا جس سائنس کو پڑھ کر لوگوں نے یہ چیزیں بنائی، نوٹ کیجئے، جس سائنس کو پڑھ کے جس کا علم حاصل کر کے لوگوں نے اتنی ترقی کر لی، الحمدللہ پاکستان نے بھی ترقی کر لی کہ ایک ایسا میزائل بنایا جو 7 منٹ میں 900 کلومیٹر دور جاتا ہے. اس سے بھی زیادہ بنے ہوئے ہیں، انسان کے بنائے ہوئے ہیں. یہ انسانی طاقت ہے. جس کے پاس روحانی طاقت ہو وہ انسانی طاقت یہ ہے
کہ 1 منٹ میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں. تو جس کے پاس اللہ کی دی ہوئی روحانی طاقت ہو تو وہ ایک وقت میں 70 کیا 70,000 کیا اللہ نے کتنی جگہ پر جا سکتا ہے. اولیاء اللہ کی روحیں جو ہیں وہ لطیف ہوتی ہیں، لطیف. ہم لوگ گناہ کر کر کے ہماری روحیں جو ہیں نا وہ ثقیل ہیں، بھاری ہیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سے ہٹ نہیں سکتی. ان کی روحیں لطیف ہوتی ہیں، ان کو جانے میں دیر نہیں لگتی، وہ یوں جاتے ہیں. وہ اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی خوف بھی نہیں ہوتا، غم بھی نہیں ہوتا. ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنی محفوظ رکھتا ہے گناہوں سے. گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا. مثالیں تو بہت ہیں سمجھانے کے لیے، مثالیں بہت ہیں. میڈیا کو لے لیں، ٹیلی ویژن پر خبریں آتی ہیں، ایک آدمی بیٹھ کر لائیو خبریں دے رہا ہے. کتنے گھر دیکھ رہے ہیں، کہاں کہاں وہ دیکھ رہا ہے، کہاں کہاں وہ سن رہا ہے. یہ سب دنیاوی علم